پاکستان سے بھی زیادہ میڈیا میں دیکھ کے حیران ہو گیا. ہمارے ہاں تو اتنا میڈیا نہیں ہے. سو آئی ایم سو گلیڈ. سو میں اس کے جب میں ختم کروں گا میری خواہش ہوگی کہ آپ مجھ سے زیادہ سوالات کریں، اور جس وقت تک آخری سوال کا جواب نہ دے سکوں مجھے اور کوئی کام نہیں، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں آپ کے سوالوں کا جواب دینے. پاکستان دنیا میں قیامت تک رہنے کے لیے، زندہ رہنا کے لیے ایک ملک بنا ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے مسائل ہیں، اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس دیانتدار قیادت نہیں ہے. ہم یہاں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں تو وکٹری کا نشان لگاتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا جس کا لیڈر کرپشن میں پکڑا جائے اور وکٹری کے نشان کے ساتھ فوٹو کرے کہ جیسے اس نے کوئی دوارکا کا قلعہ فتح کر لیا ہو. سو ہم دنیا کے جس نقشے میں ہیں، پہلے میں اچھی باتوں سے شروع کروں. کہ ہم نے چین کو اس کا سامان پہنچانے کے لیے جو اباؤٹ 43,000 ایکڑ لینڈ دی ہے 51,043 ایئرز کے لیے، جس سے اس کا سامان جو 54-56 دن میں مڈل ایسٹ میں پہنچتا تھا وہ 14 سے 15 دن میں پہنچے گا، اور جس کے لیے ساری دنیا کے راستے بند ہو گئے ہیں. پنگیونگ کے بارے میں نہیں میں کہہ سکتا، آگے آ جائیں ملائیشیا، انڈونیشیا، بینکاک، انڈیا. سو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انہوں نے کوئی 14 سے 16 بلین ڈالرز ابھی تک خرچ کیے ہیں. شور ہمارے لوگوں نے بہت ڈالا ہوا ہے، 60 بلین آ گئے ہیں، 50 آ گئے ہیں. سو 6-7 سال ہی ہوئے ہیں میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے. یہ سب لوگ وہ ہیں جو سڑکوں بنانے کے شوقین ہیں، پل بنانے کے شوقین ہیں، کمیشن کھانے کے لیے. اور چین میں 200 آدمیوں کو اس سال 2017 میں گولی ماری گئی ہے، اور پہلی دفعہ جو ان کے 9 سپر ہیڈز ہیں ان میں وہ 8 ہی رہ گئے کیونکہ ایک کرپشن میں پکڑا گیا ہے. اور 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریورٹ کیا، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھیجا ہے. اور کل میں ملتان موٹر وے میٹرو کے اوپر خطاب کر رہا تھا یا پرسوں، تو میں نے کہا کہ یہ جو میٹرو میں چین میں آدمی پکڑا گیا کاش پاکستان میں بھی پکڑا جاتا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو چین میں ہوا ہے. میں شروع موجودہ حالات سے کرتا ہوں. پاکستان میں عدلیہ نے یہ کیس ایک نکلا جو کسی نے نہیں نکالا. عمران خان میرا دوست ہے، عوامی مسلم لیگ تحریک انصاف کی اتحادی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. میں آج آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں زندگی بھر عمران خان کا مشکور رہوں گا کہ میں پاناما کے لیے زندگی میں نے اپنی کبھی اس سے بات نہیں کی، کیونکہ یہ اتنے ڈرے ہوئے بعض حالات تھے کہ پی ٹی آئی تو کورٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے ان دی اینڈ بیک کیا عمران خان کو، میں نے کہا یار میری خاطر تم کھڑے ہو جاؤ، اس کیس کو ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہ کیس کسی نے نہیں نکالا، اللہ نے نکالا. کسی کو نہیں پتا تھا. نقشے میں بھی میں ڈھونڈوں تو مجھے پاناما نہیں نظر آتا کہاں ہے. سو جب وہ آ گیا تو ہم نے پوری کوشش کی کہ کوئی ٹی او آر بن جائے. ان کو بڑا فخر تھا، گمان تھا، ان کی گردن میں سریا تھا، ان کی گردن میں سٹین لیس سٹیل تھی. انہوں نے کہا اور آپ کون ہوتے ہیں؟ سو 62-63 پہ میں نے ایک کیس دائر کیا، اور خان صاحب نے اور جماعت اسلامی نے ہمارے ساتھ، یا میں نے ان کے ساتھ، ان کا کیس غالباً پہلی پیشی ان کی کل ہے، کہہ رہے ہیں پیش ہوں گے. میرے کیس کا فیصلہ ہو گیا 62 اور 63F کا. میں کینیڈا میں ہوں، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا
میں نے کہا اللہ سے ڈرو، میں اسمبلی میں ہوں گا، آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے. اور دنیا میں غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ منا سا جی، منا سا کاما جی، ابھی دیکھو تو صحیح، اسے کھلنے تو دے. یہ مسئلہ فیسا وارث کھلے تو صحیح. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی اتنی جائیدادیں نکلیں گی، اتنی جائیدادیں نکلیں گی. پاکستان کا ظلم یہ ہے. میں ایک دفعہ انویسٹمنٹ منسٹر تھا تو لندن میں ایک بزرگ سا آدمی اٹھا، اس نے مجھے، میاں صاحب بھی اسٹیج پر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کہتے ہیں سرمایہ کاری پاکستان میں لاؤ، پاکستان میں لاؤ، آپ اپنے پیسے لے کے لندن میں آ رہے ہیں، بتائیں آپ کو وہاں کیا خطرہ ہے جو آپ لے کے یہاں آ رہے ہیں. جس ملک میں قیادت کی چوری کا یہ عالم ہو. ابھی ہم طاہر القادری صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس، ان کی جماعت کے زائد صاحب بھی یہاں لوگ موجود ہیں. تو میں نے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی اہم واقعہ بتاؤ کہ آپ کے پاس یہ آتے تھے. انہوں نے کہا کہ کلثوم صاحبہ ایک ہی دعا کرتی تھی، دعا کرو کہ میرے بیٹوں کو عقل دے دے اللہ تعالیٰ، یہ اتنے بے وقوف ہیں. انہوں نے کہا کبھی دوسری دعا نہیں کرائی کلثوم صاحبہ نے، ایک ہی دعا کرائی. لیکن دولت لوٹنے کے لیے آپ دیکھیں ان کی 29 کمپنیاں نکلی ہیں. ہمارے بچوں کا 16 سال کی عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا، ان کے بچوں کے 800 کروڑ کے فلیٹ بن جاتے ہیں. اور ان سے پوچھو تو پھر یہ خفا ہو جاتے ہیں. دنیا کی کسی عدالت میں کسی نے نہیں کہا کہ 5 عدالتوں نے، 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ ڈس آنسٹ ہیں، یہ سلگش ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ خائن ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بددیانت ہیں. دنیا میں سیاستدان کی مخالفت کرتا ہے. کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو اپنی فوج کی اور اپنی عدالت کی، عدلیہ کی مخالفت کرتا ہو. اپنا اقتدار جاتا ہے تو آپ دیکھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں، آپ ان کے ریفرنسز دیکھیں گے. ملک میں جو کچھ ہے، آپ وطن سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے نوٹس میں نہیں. ہیپیٹائٹس سے مر رہے ہیں، جوہر کا پانی پی رہے ہیں، ٹی بی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں. کیا میں آپ سے عرض کروں، ابھی میرے گھر میں فوتگی ہوئی ہے تو مجھے زندگی میں، پہلے تو مجھے اندازہ تھا کہ قبرستان میں لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہ ہوں تو اس میں چکا ہے. ایک مردے کے لیے پاکستان میں 9,800 روپے کی قبر ہے اور 9-10 ہزار روپے کا اوپر وہ لٹھا ہے، اور 50,000 روپے میں مردہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور تنخواہ بندے کی 13,000 روپے منیمم. اور پاکستان میں بیسک ریزن کیا ہے؟ مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں جاتے. میں اتنی بڑی گیدرنگ دیکھ رہا ہوں، میں نے تو نہیں سوچا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ٹورنٹو میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی میری بات سننے آئیں گے. میں آپ سب لوگوں کا اور اللہ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ، کیونکہ ابھی پاکستان میں جب ایک ٹی وی پروگرام کا دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ 10 کروڑ لوگوں نے سنا، شاید وہ میں بڑھ نہیں مارنا چاہتا کیونکہ وہ میرا ہی پروگرام تھا. لوگ سچ کی تلاش میں ہیں، ان کو سچا بندہ نہیں مل رہا. اس سسٹم میں، جس سسٹم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں، آج کل سارے ٹی وی پہ لائیو چل رہے ہیں. میں آ رہا تھا تو 2 بندے میرے ساتھ، پرسوں کی بات، ایئرپورٹ پہ بیٹھے. میں نے کہا شاید یہ انٹیلیجنس والے ہیں. آئی سویئر، میں نے کہا یار، میں کہا ادھر ہو کے بیٹھو، میرے کو کیوں بیٹھو، ادھر دفعہ ہو کے بیٹھو. اس نے کہا شیخ صاحب آپ بہت اپنے آپے سے باہر ہو گئے، ہم دونوں ایم این اے، ایک بدین سے تھا. یہ پرسوں کی بات ہے. ایک کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ نئے گروپ میں شامل ہونے والا، اسی پہ نخرہ کر کے نہ کہے جی نہیں میں نہیں آ رہا جی. یہ عالم ہے کہ ایسے ممبر بھی لوگ بھیج دیتے ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہو اے سی ہلکا کر دو ٹھنڈ لگ رہی ہے، یا دروازہ بند کر دو، یعنی میرے جیسا پارلیمنٹرین جو 7 دفعہ فیڈرل منسٹر رہا ہے اور 7 دفعہ پارلیمنٹ میں آیا، وہ اپنے ممبروں کو نہیں شناخت کر سکتا کہ یہ اسمبلی کے ممبر ہیں.
تو ان کی کیا کردگی خاک ہوگی وہاں پہ. یہ کورم تو ایم کیو ایم پورا کرتی ہے یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی, ورنہ یقین جانے ایک دن بھی یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا. 188 ان کے ممبر ہیں, یس 187 ہے 188, اس میں سے 35 جو ہیں لیڈیز ہیں ریسپیکٹیبل مخصوص نشستوں سے, 6 جو ہیں وہ اقلیتی ہمارے بھائی ہیں, اقلیتی ممبر ہیں. ہر ممبر مجھ سے پوچھتا ہے آگے دوستو شیخ صاحب ان کی ہو رہا ہے. میں کہا خاقان عباسی آپ نے سلیکٹ کر لیا اور مجھ سے آگے 57 منسٹر ہیں اس ملک میں, 188 کے میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, اس میں سے آپ 57 یا 56 منسٹر ہیں, اتنے ہی ان کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں. پیچھے رہ کتنے جاتے ہیں, 35 مخصوص نکال کے 12-14 ممبر رہ جاتے ہیں. 70 سال میں پاکستان نے 40.3 بلین US ڈالر لون لیا ہے, 43.3 بلین 70 ایئرز میں. اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے 4 سالوں میں 35.1 بلین ڈالر لون لیا, جو آپ نے اور میں نے ادا کرنا ہے. اور میں ابھی آپ سے کیا عرض کروں کہ ابھی چین کے کچھ لوگ مجھے ملے, انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم آپ کے پروگرام کا ترجمہ کر کے سنتے ہیں, آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ چائنا کوریڈور کے معاہدے کا اصل فیصلہ اسحاق ڈار کا بیٹا دبئی میں کرتا تھا, کیونکہ 3 کمپنیاں چائنیز کی سلیکٹ ہوتی تھی. پیچھے چلے جائیں بے شک, سیٹیں تھوڑی پڑ گئی, کوئی بات نہیں, کھڑے ہو جائیں, خیر ہے تھوڑی دیر کی بات ہے. سو ای سی سی کی جو میٹنگ ہے وہ سب دکھاوا ہے پاکستان میں. جو فیصلہ ٹوین ٹاور میں اسحاق ڈار کے بیٹے کرتے تھے اس کمپنی کو ٹھیکہ لاٹ ہو جاتا تھا. اور مجھے یقین ہے آپ کے پاس ان فضول چیزوں کے لیے اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ آپ صرف یہ ضرور دیکھیں کہ ملتان سکھر کا جو انہوں نے ٹھیکہ دیا, کانٹریکٹ دیا, وہ 1 سال پہلے اس کی قیمت کیا تھی. اور سیف الرحمان ان کا تیسرا بھائی ہے, چوروں کا ایجنٹ ہے بہت بڑا قطر سے, 200 بلین روپیز کی کرپشن ہے جی ایل این جی میں. ایکسپورٹ ہماری کم کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ گیس کی قیمت اس قیمت پہ لا رہے ہیں. انڈیا نے $1 اور کم کرائی ہے کیونکہ قطر اکیلا رہ گیا ہے. اور ہمیں بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, بہت ذمہ داری سے یقین دلانا چاہتا ہوں, پاکستان کو پاکستان کی سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. کبھی بھی نہیں آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان اپنی سرحدوں سے کبھی شکست کھا سکتا ہے. آسام تک پاکستان جو ہے وہ نیست و نابود کر دے گا اگر پاکستان کی سرحدوں کو خدا نخواستہ کبھی خطرہ پیش آیا. پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے, پاکستان کو چوروں سے خطرہ ہے. اب آپ دیکھیں 40 سال سے بھی ایک پارٹی اپنے اندر سے قیادت نہیں پیدا کر سکی, اور غلطی سے اس کے بھائی کے چانس ملا اس کو آنے کا, کہتا نہیں تارا سنگھ آ سکتا ہے, شہباز شریف نہیں آ سکتا. فرسٹ ٹائم ان لائف ایک سنہری موقع ملا شہباز شریف کو. فیصلہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو بنایا جائے گا, اور شہباز شریف کو جو اس کی عادت ہے تھینک یو بولنے کی, اس نے بڑی میٹنگ میں تھینک یو بھی بولا, لیکن جب وقت آیا تو جب وہ گھر گئے تو مریم صاحبہ نے اور کلثوم صاحبہ نے اس کو ویٹو کر دیا. اور ویٹو کر دیا اور فیصلہ جو ہے وہ اس سے خاقان عباسی صاحب کے ساتھ آ گیا. اب روز لندن میں میٹنگ کر رہے ہیں. ابھی مجھے کہہ رہے تھے طارق صاحب یا وقاص صاحب کہ وہ جا رہے ہیں پیشی میں, اور پیشی میں ایسے جا رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ معافی دے ادھر عمرہ کرنے جا رہے ہیں. بھائی تم ملزم ہو, اپنی صفائی پیش کرو کہ میں نے یہ کچھ نہیں کیا. تمہارا پورا حق ہے, آپ کا پورا حق ہے کہ آپ صفائی پیش کریں, اور آپ صفائی پیش کریں. ماڈل ٹاؤن کے ابھی تک
آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں جو ظلم ہوا ہے دنیا کے کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو وہ حکومت اس دن مستعفی ہو جاتی. اور اتنی بڑے دعوے کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میں 3 ماؤں نے اپنے بچوں کو سڑکوں میں لاہور شہر میں جنم دیا ہے. میں کسی ناروال بورے وال یا ادھر کسی دور دراز ڈیرہ غازی خان کی ذکر نہیں کر رہا. لاہور کے 3 اسپتالوں کے باہر 3 ماؤں نے اپنے بچوں کو جنم دیا کیونکہ ہسپتال میں ان غریبوں کو جگہ نہیں ملی. یہ ہے ہمارے ہاں ترقی کی معراج. جہاں کہتے ہیں جناب میں کوئی کینسر کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, کسی ایسے مرض کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. ایسا عالم بھی ہے پاکستان میں, کئی مائیں ہمیں ہمارے حلقے میں پیسے دیتی ہیں کہ شیخ رشید یار ٹیکہ لیتے ہیں نا, یہاں تو سارے جعلی بکتے ہیں. کئی لوگ ہمیں پھر ڈرتے ہیں پیسے زیادہ نہ ہو جائیں, پھر کہیں گے یار یہ بھی منی لانڈرنگ میں شامل ہیں. تو میری دامن میں تو انگارے ہیں, تم طلبگار ہو پھولوں کے. تو میں تو آپ کو وہی بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے. اور آج پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے 3 حل ہیں. نمبر 1, پارلیمنٹ کے پاس حل ہے. پارلیمنٹ نااہل لوگوں سے پیچھے ہٹ جائے, پارلیمنٹ چوروں سے پیچھے ہٹ جائے. جس ملک میں چوری کی فرد جرم عائد ہو, میں فوج سے بھی یہ سوال کیا ہے کہ مجھے بتائیں آپ ایسی کیا کہتے ہیں اسے سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا ہو جس پہ فرد جرم عائد کی ہو. آئی ایم اور ورلڈ بینک نے اسے کہا کہ ڈار صاحب آپ نے نہیں آنا کیونکہ ہمارا بیسک ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ جناب آپ تشریف نہ لائیں, آپ پہ منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور آپ پہلے اپنی صفائی دیں, اپنے آپ کو کلیئر کریں, پھر آپ آئیں ہماری میٹنگ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پاکستان, میں یہ نہیں کہنا چاہتا جتنے لوگ نواز شریف صاحب نے 4 سال میں اپوائنٹ کیے ہیں, میں ٹورنٹو میں یہ لائیو جا رہا ہے میڈیا میں, کل پرسوں 2 دن یہاں ہوں, کسی ٹی وی چینل پر یہ بتا دیں کہ ایک بندہ بھی انہوں نے میرٹ پر لگایا ہو پاکستان کے اندر. پچھلے آئے وہ بھی چور تھے, انہوں نے بھی 2-2 لاکھ روپیہ لے کے بیچارے ڈائریکٹر اور ورکر. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات لوگ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. یہ ڈرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بغیر بکے ہوئے یہ ووٹ دیں گے, انصاف پہ ووٹ دیں گے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اوورسیز پاکستانی بھی چنچی پہ ووٹ دے گا اور رکشے پہ ووٹ دے گا اور موٹر سائیکل 125 پہ ووٹ دے گا, یہ آپ کے ووٹ کب کے کروا دیں. ان کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو پتا ہے کہ ووٹ کی اہمیت کیا, اور کئی پاکستانی ایسے ہیں اوورسیز جنہوں نے پاکستان میں آ کے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا. آئی نو دیم پرسنلی. لیکن پاکستان آپ کا ہے, میرا اس سے زیادہ آپ کا ہے, کیونکہ آپ جو ارن کر رہے ہیں, آپ جو پاکستان میں اپنے گھر والوں کو یا انویسٹمنٹ بھیج رہے ہیں, اس سے پاکستان چل رہا ہے. اور پاکستان کے حالات میں امریکنز کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر ہم سے خفا ہو جائیں, ہم بہت چھوٹے وقت K2 پہ بھی انہوں نے مارک کیا تھا. پاکستان دنیا کے نقشے میں اس جگہ واقع ہے اللہ کی طرف سے. انشاءاللہ میں 5-10 منٹ میں پھر آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں. لوگوں نے نماز پڑھنا ہے, عشاء کی لیٹ بھی پڑھی جا سکتی. پریس گیلری کی طرف سے بڑی ہاں آئی ہے. اوکے جی سر.
دنیا میں گوادر ایک ایسی پوسٹ ہے لائک اے چرچل پوسٹ. اگر گوادر پر ایک 90 ملی میٹر کی گن بھی لگا دی جائے، 90 تو بہت بڑی ہے جی، 35 کی لگا دیں، دنیا ساری میں پیٹرول کی نقل و حمل بند ہوگی، نہیں چل سکتی. اور کیوں امریکنز ہمیں اتنی تھریٹننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین کو ایک نیا سی بیس مل رہا ہے، اور چین اسی طرح دنیا میں اپنے سی پورٹ لے کے جا رہا ہے جس طرح برٹش نیوی لے کر گئی تھی. جس طرح برٹش نیوی اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا، سیم از لائک چائنا. اور امریکن اور اس کے گرد و نواح میں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے. اور مجھے کل پرسوں خبر یہ بھی ہے کہ سعودی ایمبیسڈر نے خود کہا کہ شیخ رشید وی ول آلسو جوائن دس چائنا کوریڈور، اور ہمیں اگر بندر عباس تک بھی جانا پڑے تو اس کو لے کے جانا چاہیے، ایران کو بھی ساتھ لینا چاہیے. لیکن امریکہ سے ہمارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اور 70,000 جانوں کی ہم نے قربانی دی ہے، اور 70,000 جانوں کی قربانی دینے کے باوجود بھی ایک سپر پاور میں ہماری اہمیت جو ہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکی جو مودی جیسے آدمی نے حاصل کر لی ہے. میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ انڈیا امریکہ کے جیب کی گھڑی یا ہاتھ کی چھڑی ہو جائے گا. میرا ایک خیال تھا کہ یہ نان الائنڈ رہے گا، یہ روس کے ساتھ رہے گا. لکیلی ہمارے اچھے تعلقات بن رہے ہیں روس سے بھی، اور لکیلی ہمارے معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے پاکستان کی کہ جس فلائٹ میں آ رہا تھا، کل کی بات ہے، تو وہاں ایک صاحب تھے یو این کے، بڑے پڑھے لکھے اکانومسٹ تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں بتائیں. اس نے کہا آپ کا ایک ہی مسئلہ ہے، جس دن آپ کے ملک سے کرپشن کا جنازہ نکل گیا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا پاکستان کتنی جلدی ترقی کرے گا. اور کرپشن کے معاملات آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک نواز شریف کی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نواز شریف تو پاناما سے ہٹ ہو گیا ہے. لیکن نواز شریف خود اپنی نجی محفلوں میں کہتا ہے، بڑے قریبی لوگ بلکہ ہم جو میڈیا میں جاتے آتے ہیں نا ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ مال تے سارا شہباز نے کھادا ہے، کالک میرے تے ملی گئی. وہ کہتا ہے مال سارا شہباز کھا گیا ہے، نام نواز کا لگ گیا ہے. اور آج اس سے بڑا قومی سانیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ 40 سال میں انہوں نے اپنے علاوہ کوئی قیادت نہیں پیدا ہونے دی، اور کٹی ہوئی پتنگ کی طرح مسلم لیگ نون کے ممبر جو ہیں ایک بڑی تعداد میں، پاکستان میں نے 40 کہا تھا، اس وقت طوفان آ گیا. آج طاہر القادری صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا جی 60 بندے تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہیں. وہ کہتے ہیں سانو کچھ دسو اسی کی کرنا ہے. کیونکہ اپنا جو ان کی صورت حال ہے پولیٹیکلی، میں نے اپنی مثال آپ کو دی ہے کل کی کہ 2 MNAs کو میں نہیں شناخت کرتا کہ اس کے اسمبلی میں کیا رول ہے ان کا، اور گنتی کے چند لوگ ہیں. ایک M2 گروپ ہے، وہ مالشی میراسی ہے جو ہر بات کو کہتے ہیں جی بلے بلے جی کمال کر دیا ہے. اس کمال کرنے دینے کے عالم میں آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر دوسروں کو یہ باتیں کرتے ہیں. اس وقت اسمبلی میں کم و بیش میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں 100 سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے خیمے واپس کرنے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو خیموں کی کیا ضرورت ہے. آپ تو چلو آئے ہیں، کوئی آپ نے پروسیس سے گزرے ہیں، اور پھر خیمہ بھی ایسا لیتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر دن میں 2 نوکریاں کرتا تھا. دن کو دبئی میں ہوتا تھا، رات کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا. اور یہی حال خواجہ آصف کا تھا، یہی حال احسن صاحب کا ہے. اور آج یہ بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. یہی نواز شریف صاحب نے گوال منڈی سے الیکشن لڑا تحریک استقلال کی سیٹ پہ، اسی حلقے سے. اور میں مناسب نہیں سمجھتا، آپ الیکشن کمیشنز کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے. آج
میں آپ کو ذمہ داری سے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا امید ہے، کیونکہ یہ 5-6 مہینے پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہیں. ان 6 مہینوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں، یہ کتنے کرپٹ نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو للکار رہے ہیں جو 18ویں 19 گریڈ کے لوگ تھے، جنہوں نے کم از کم اس ملک میں ایک تاریخ لکھی ہے کہ انہوں نے چور کو چور کہا ہے. آج جب میں نے طاہر القادری صاحب سے یہ بات کی کہ میں نے کہا جی میں 60 ممبروں کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی راستہ، 3 راستے ہیں. نمبر 1 کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی راستہ پیدا ہو جائے. نمبر 2 امپورٹنٹ کیسز ہیں سپریم کورٹ کے پاس، جس میں حدیبیہ کا کیس مدر آف دی کرائم ہے، اور LNG نانی ہے چوروں کی، 200 ارب روپیہ جو ہے. اب پہلے زمانے میں ہوتا تھا کوئی ایسے چھوٹے موٹے چور ہوتے تھے، وہ گانا ہوتا تھا کوئی مرغی چور، کوئی انڈا چور، کوئی آٹا. اب تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہی نہیں رہی، اربوں کی باتیں ہوتی ہیں. یقیناً آپ کا دل بھی دکھتا ہوگا، کیونکہ جس طرح آپ رزق حلال کماتے ہیں، جس طرح آپ اس ملک میں محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے ایک راستہ تلاش کرتے ہیں، پاکستان میں ہر چور اور ڈاکو کے لیے زیادہ سہولتیں ہیں کمپیریٹیولی کسی شریف آدمی کے لیے. اس کے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کے کہے میں 2 4 5 10 آدمی ہے، یہ ہمیں ووٹ دلا دے گا. سارا سسٹم ایک فرسودہ سسٹم ہو گیا ہے. جب میں زور کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں عدلیہ کا سپوکس مین ہے کہ پاک فوج کا سپوکس مین ہے کہ کس کا سپوکس مین ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ذمہ داری کی بات کی پاکستان فوج نے بھی، کہ انہوں نے جو کام کیا آئین اور قانون کے دائرے میں کیا، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اس پہ عمل درآمد ہوا. اور میں وقار صاحب کی فرمائش پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی کینیڈین گورنمنٹ کی ضرور تعریف کرنی ہے. اور ایک اچھا سمارٹ، دیکھیں ہمارے یہاں میں خود کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں یار ہمیں نئی جنریشن کو آگے آنے دینا چاہیے. بعض کا تو رات کی میں فلائٹ میں بھی دیکھ رہا تھا سارے سینئر سٹیزن تھے. ہمیں سیاست میں بھی ینگ بلڈ کو کی انٹری کرنی چاہیے. اور میں عمران خان کا اس لیے ساتھ دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک سچا آدمی ہے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر، لیکن اگر کام غلط ہوا تو میں کہوں گا کہ غلط ہے، یہ بھی آپ یقین رکھیں. میں ایسا انسان نہیں ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نوجوان کا کوئی سکوپ ہو سکتا ہے، وہاں بھی بعض کا ڈر ہی لگتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں آپ کو آپ کے سامنے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کا اچھا وقت آ رہا ہے. اور جب قیادت کا قحط پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی نیا چہرہ متعارف کرا دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے کبھی راستے نہیں روکے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ نواز شریف کو اس طرح کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے گا؟ کہتا کیوں نکالا؟ تیرے کرتوت ایسے تھے. اب آپ اندازہ رکھیں، اور بچے بھی، اب میں کیا کہوں، میں اچھا نہیں لگتا. مروایا بھی زیادہ اس کو مریم بی بی نے دیا. اسی نے کہا جاؤ جی ٹی روڈ پہ. اچھا بھلا وہ موٹر وے پہ جا رہا تھا، شام کو اس نے گھر آ جانا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان میں آپ جیسے عظیم لوگ پاکستانی ہیں، جو میرے کم از کم یہاں تو کوئی کسی کو سزوکی ہے، وہاں تو ہم سزوکیاں دیتے ہیں، ڈالے دیتے ہیں بندے لانے کے لیے. یہ آپ صرف پاکستان کی محبت میں آئے ہیں میرے لیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پاکستان سے میں غداری نہیں کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور یہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا. یہ 2 تائی اکثریت روز روتے تھے.
اور پاکستان میں آپ کو پتا تھانہ اور پٹواری کا کلچر آپ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں سوالوں کا زیادہ ٹائم دوں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو پاکستان کی آپ جانتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں